بہت لوگ سوال کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جائے۔ یہ بہت اہم سوال ہے لیکن بہت تفصیل طلب سوال ہے۔ میں کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ رول ماڈلز بنیں، ہم والدین رول ماڈلز بنیں۔ اگر ہم صرف زبان سے تربیت کریں گے تو بچوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ یہ بہت نہایت اہم بات ہے کہ والدین دونوں، والد اور والدہ، ماں اور باپ، وہ بچوں کے لیے رول ماڈلز بنیں، خود سچ بولیں، خود نرمی اختیار کریں، خود دین پر چلیں، نمازوں کا اہتمام کریں، گھر میں تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر کا ماحول ایک اچھا ماحول ہو، ایک فرینڈلی ماحول ہو، ایک محبت والا ماحول ہو۔ ہمارے کئی گھروں کے اندر گھر میں ایک فرینڈلی ماحول نہیں ہوتا، محبت والا ماحول نہیں ہوتا، سکون والا ماحول نہیں ہوتا، اور ہم اگر چاہیں کہ ایسے ماحول کے اندر بچہ ایک اچھے طریقے سے پروان چڑھ جائے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے، ایک بہت چیلنجنگ بات ہے۔ ان اینی وے ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ گھر کے اندر سکون ہو، محبت ہو، پیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان آپس میں محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ تو گھر کا ماحول سکون، محبت، پیار والا، جیسے میں نے کہا مورلز والا، ایتھکس والا، سچ والا، دیانت والا بنائیں گے تو بچے کاپی کرتے ہیں، بچے ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں، بچے ہمیں فالو کرتے ہیں، جیسے وہ دیکھتے ہیں ویسے بنتے ہیں۔ سب سے نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کے لیے ان کے سکولز کا جب ہم اس کو ہم چوز کریں تو اس کو بھی انوائرمنٹ سامنے رکھیں، اس کے لیے بھی انوائرمنٹ کو سامنے رکھیں۔ صرف یہ نہیں کہ اس جگہ آل اے سٹارز آتے ہیں، ادھر پوزیشنز آتی ہیں بورڈ ایگزامز کے اندر وغیرہ وغیرہ، تو یہ میرا کرائٹیریا بن جائے، صرف بالکل بھی نہیں۔ جس اسکول کے اندر ایک انوائرمنٹ ہو، ایک اچھی انوائرمنٹ ہو، جہاں پہ اسکول کی اپنی فکر، اپنی کوشش ہو کہ یہاں پہ ہم نے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کے مقاصد میں سے ہو، ان کے گولز میں سے ہو، ایسے اسکول کا انتخاب کریں۔ اور اگر اسکولز کے عہدیداران سن رہے ہوں تو پلیز اپنے اسکول کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیے جہاں پہ بچوں کی تربیت ہو۔ آپ لوگ صرف بچوں کو کچھ کتابیں پڑھانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ بچے آپ کے پاس آئے ہیں، ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی تربیت یہ نہیں ہے کہ 6 سال، 7 سال، 8 سال پہ شروع ہوتی ہے۔ بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے اس کی پیدائش سے۔ ماں اپنے بچے کو دودھ کیسے پلائے، اس کو ذکر میں پلائے، ایز اپوز ٹو کہ کسی خرافات کے اندر ہو، سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہے اور اسکرولنگ کر رہی ہے اور بیکار چیزیں دیکھ رہی ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ بچے پر روحانی اثر پڑتا ہے۔ بچے کو اللہ کے ذکر میں دودھ پلائیں، بسم اللہ پڑھ کے پلائیں، اس ذکر میں اندر رہیں، اس سے بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، اس کی روحانیت پر اثر پڑتا ہے۔ پھر بچے کو ٹائم دیا جائے۔ ہمارے والدین بچوں کو بالکل ٹائم نہیں دیتے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت ہو جائے گی۔ مائیں بچوں کے ساتھ گھر میں کھیلیں، کیونکہ باپ تو کام پہ گیا ہوگا، ماں گھر کے اندر ہوگی، ان بچوں کو ٹائم دے، بچوں کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ پڑھے، اس کے ساتھ کتابیں پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، بچے کے ساتھ اس کے لیول پر آ کر اس کے شوق کی چیزیں کرے، کوئی گیم کھیلے بچیوں کے ساتھ۔ بچیوں کو شوق ہوتا ہے گڑیا سے کھیلنے کا، کوکنگ کی گیمز کھیلنے کا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ساتھ کھیلے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو چھوٹے چھوٹے کھلونے ایسے لا کے دیے جائیں جو کہ کنسٹرکٹیو ہوں، جو ان کی امیجنیشن کو بلڈ کریں، جو ان کی سوچ کو بلڈ کریں۔ ہمارے والدین کیا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین بچوں کو گیجٹس دے دیتے ہیں، اس پہ کارٹونز لگا کے دے دیتے ہیں، خود
اپنے کاموں میں، اپنے سوشل میڈیا میں مصروف ہوتے ہیں، بچے اپنے سوشل میڈیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر یہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ ایک تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، بہت ایک جاب ہے، ایک مشکل کام ہے، اور مشکل کام میں محنت کرنی پڑتی ہے. تو پلیز مائیں بچوں کو وقت دیں، ان کا ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک ٹائم مینیج کریں کہ اس وقت یہ کریں گے، اس وقت یہ کریں گے، اس وقت یہ کریں گے. بچوں کو خود کھلائیں، ان کی جسمانی نشو و نما کا بھی خیال رکھیں ایز اپوزڈ ٹو کہ ان کے ہاتھ میں کوکیز، بسکٹس وغیرہ دے دیے جائیں. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ان کو ایک اچھی غذا کھلائی جائے، وقت پر بٹھا کے ان کو اچھا کھانا کھلائے، جو بھی استطاعت ہے، لیکن اچھا کھانا کھلائے ایز اپوزڈ ٹو ان کو جنک کی عادت ڈالیں. جیسے میں نے کہا، وقت دے، ان کے ساتھ کتابیں پڑھے، پھر بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کو قرآن کا علم سکھائے، اور ان دا مین ٹائم اس کو سارے ایتھکس سکھائیں، اس کو سچ بولنا سکھائیں، اس کو لوگوں سے محبت کرنا سکھائیں، شیئر کرنا سکھائیں. اور یہ آف کورس بلڈ ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پھر اب نماز کی ترغیب دیں، اس کو ساری نمازوں پر لے کے جائے آہستہ آہستہ، اور جب 10 سال تک کا بچہ پہنچے تو 5 نمازوں کا عادی بن چکا ہو. تو بہت لمبا ٹاپک ہے، وسیع ٹاپک ہے، لیکن میں دوبارہ سے اس کو ریکیپ کروں گا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ والدین کی پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بچے کاپی کرتے ہیں، بچے والدین کو دیکھتے ہیں. اگر والدین کو شوق ہوگا جن چیزوں کا، بچوں کے اندر بھی وہ شوق آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جائے گا. وہ دیکھیں گے کہ والدین تو صبح اٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز کے وقت نماز ہوتی ہے، باپ جو ہے وہ نماز کے وقت مسجد جاتا ہے، گھر آتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے، اس کا لہجہ دھیما ہے، میری ماں سے پیار سے بات کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے. بچے خود بخود سے یہ سارے چیزیں اپنے اندر ابزارب کریں گے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خود نماز نہیں پڑھ رہا، گھر کے اندر بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، بیوی پہ چیختا چلاتا ہے، گھر کا ماحول اتنا ٹینس ہے، تو بچے اس کو دیکھ کے ان کے اندر ایک لاوا پکڑا ہوتا ہے، ایک اندر سے ان کے اندر ایک ریبیلیسنس پیدا ہو رہی ہوتی ہے. کئی نوجوان بچے وہاں کے بات کرتے ہیں، وہ گھر سے بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ ان گھر کا ماحول ان کو کھاتا ہے. ہم اس سٹیج پر بچوں کو نہ لے کر جائیں. ایسے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں گے؟ کئی والدین یہ کرتے ہیں کہ سکولز پر ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بچوں کی تربیت کریں. کئی والدین چاہتے ہیں میرا بچہ حفظ قرآن کرے، لیکن وہ بالکل پیورلی ٹیچرز کے اوپر ڈال دیتے ہیں، قرآن کے حفظ کے ٹیچرز کے اوپر، کہ آپ بچے کو حفظ کرا دیں. اور گھر کے اندر وہ بالکل ٹائم نہیں دیتے، بلکہ گھر کے اندر ہر وہ چیز چل رہی ہے جو دین کے خلاف ہے. شوق ہے میرا بچہ حافظ قرآن بنے، لیکن گھر کے اندر کوئی دینی ماحول ہی نہیں ہے، نہ پیار ہے، نہ سچ ہے، نہ ایسا انوائرمنٹ ہے. تو پھر وہ بیچارہ استاد کیسے حفظ کرائے گا اس کو؟ وہ اسکول کیسے تربیت کرائے گا جب کہ اس کی مدد نہیں کر رہے گھر میں؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے ورسز اسکول کے، ورسز کسی قرآن کے ٹیچر کے. اور ہم سوللی ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری اور یہ رسپانسبلٹی ڈال دیں کہ آپ میرے بچے کی تربیت ٹھیک کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پلیز ہم سب کو مل کے کرنا ہے. والدین کا، استادوں کا ایک کمبائنڈ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بچوں کو، یہ خوبصورت بچوں کو جو ہمارا کل ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، جن پہ ہمیں امید لگی ہوئی ہے کہ کل کو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر کوئی بھلائی لے کر آئیں گے، کوئی خیر لے کر آئیں گے، اس معاشرے کو انشاءاللہ تعالیٰ سدھاریں گے. ان بچوں کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہے، والدین کی بھی اور ٹیچرز کی بھی. اور میں ٹیچر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. میں دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں پلیز. آپ کے پاس بہت سنہری موقع ہے، آپ کی یہ جاب بھی ہے، لیکن ساتھ میں آخرت کمانے کی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اپنی جاب تو کر ہی رہے ہیں، یا آپ کا پیشہ ہے، یا آپ کا آکوپیشن ہے، آپ کا پروفیشن ہے، لیکن ساتھ میں کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ ان بچوں کو سدھار دیں گے، ان کو ایک اچھا انسان بنا دیں گے، تو جو بھی بچے یہ اچھائی کریں گے زندگی میں، یہ سارے بچے جو آپ کے پاس ہیں، انشاءاللہ ان سب کی نیکی کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا سوال ہے. اللہ کرے کہ میں اس کا خلاصہ پیش کر پایا ہوں، لیکن یہ ایک بہت تفصیل طلب بات ہے کہ کس طرح سے ہر سٹیج کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بچوں کی نفسیات، ان کی سائیکالوجی کے پیش نظر ہم کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے.